اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ بروز قیامت جب اہل بلا یعنی جو دنیا میں بیمار، تنگ دست اور طرح طرح کی پریشانی میں مبتلا رہے ہوں گے، ان کو جب ثواب تقسیم کیا جا رہا ہوگا، اس وقت وہ لوگ جنہیں دنیا میں آسائش کی زندگی نصیب ہوئی تھی انہیں بڑا افسوس ہوگا اور وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلمان کو جو بھی تکلیف، اذیت، غم اور ملال پہنچے، یہاں تک کہ اگر اس کو کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ عز و جل ان تکالیف کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک رات اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہما سے پانی طلب کیا۔ جب وہ لائیں تو ان کی آنکھ لگ چکی تھی، وہ پانی لیے سرہانے کھڑی رہیں۔ سویرے جب ان کی آنکھ کھلی تو بیوی کو سرہانے پا کر بے حد خوش ہوئے۔ فرمایا مانگ، کیا مانگتی ہے؟ عرض کیا طلاق۔ بڑے حیران ہوئے، ناگوار بھی گزرا۔ بیوی نے عرض کیا میں نے جو کچھ کیا وہ میرا فرض تھا، اگر آپ اس کا معاوضہ دینا چاہتے ہیں تو مجھے طلاق دے دے۔ بات بڑھ گئی اور طے پایا کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کراتے ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں بارگاہ رسالت کی طرف چل دیے۔ راستے میں ان صحابی کو شدید ٹھوکر لگی اور ان کا پاؤں مبارک ٹوٹ گیا۔ ان کی زوجہ محترمہ نے عرض کیا میرے سرتاج، گھر لوٹ چلیے، اب مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ آپ نے ہی مجھے مدینہ کے سلطان رحمت عالیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا تھا کہ اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ میں آپ کی زوجیت میں برسوں سے ہوں مگر آج تک آپ کو کوئی مصیبت نہیں پہنچی تھی، یعنی آپ کبھی بیمار ہوئے اور نہ ہی آپ کو کوئی زخم لگا، لہٰذا میں گھبرا گئی تھی کہ شاید اللہ عز و جل آپ سے محبت نہیں کرتا۔ اب جب کہ آپ کی ٹانگ زخمی ہو گئی ہے تو میرے دل کو ڈھارس بن گئی ہے کہ اللہ عز و جل آپ سے ضرور محبت کرتا ہے۔ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ام صاحب رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ فرمایا تجھے کیا ہوا ہے جو کانپ رہی ہے؟ عرض کیا کہ بخار آ گیا ہے، اللہ عز و جل اس میں برکت نہ کرے۔ فرمایا بخار کو برا نہ کہو، یہ تو آدمی کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جسے بھٹی لوہے کے میل کو۔ ایک دراز کا صحابیہ رضی اللہ عنہا جن کا رنگ کالا تھا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی ہے، جب دورہ پڑتا ہے تو میرا صدر کھل جاتا ہے، لہٰذا میرے لیے دعائے شفا فرما دیجئے۔ محبوب رب العزت جان رحمت طبیب کل امت مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے اور اگر چاہے تو تیرے لیے دعا کر دوں کہ تندرست ہو جائے۔ اس نے عرض کی میں صبر کروں گی، بس اتنی دعا فرما دیجئے کہ جب دورہ پڑے تو میری بے پردگی نہ ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم الشان ہے جو ایک رات بیمار رہا، صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہا تو وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ حدیث پاک میں یہ مضمون ہے بروز قیامت جب اہل بلا یعنی جو دنیا میں بیمار، تنگ دست اور طرح طرح کی پریشانی میں مبتلا رہے ہوں گے، ان کو جب ثواب تقسیم کیا جا رہا ہوگا، اس وقت وہ لوگ جنہیں دنیا میں آسائش کی زندگی نصیب ہوئی تھی انہیں بڑا افسوس ہوگا اور وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھال کو کینچی سے ٹکڑے کر دیا جاتا مگر ہمیں بھی یہ ثواب مل جاتا جو آج اہل بلا کو دیا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا ضحاک رحمۃ اللہ کا فرمان ہے جو ہر 40 رات میں ایک مرتبہ بھی آفت یا فکر و پریشانی میں مبتلا نہ ہو اس کے لیے اللہ عز و جل کے یہاں کوئی بلائی نہیں۔ بیماری اور آفت کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی برکت سے اللہ عز و جل بندے کے گناہ مٹاتا ہے اور درجات بڑھاتا ہے، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں، مرض ہو یا زخم، ٹینشن ہو یا گھبراہٹ،
نیند کم آتی ہو یا نفسیاتی امراض، گھریلو ناچاکی ہو یا خاندانی نااتفاقی، اولاد کے سبب غم ہو یا روزگار کا صدمہ، ان تمام مصائب پر ثواب ملتا ہے۔ لہذا بہر صورت صبر سے کام لیں کہ بے صبری اور شکوہ اور شکایت کرنے سے تکلیف تو جاتی نہیں، الٹا صبر کے ذریعے ہاتھ آنے والا ثواب ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے سب سے خطرناک بیماری کفر کی ہے اور گناہوں کی بیماری بھی تشویشناک ہے۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ دریا کے کنارے پر ایک بزرگ تشریف فرما تھے۔ ان کے مبارک پاؤں کو چیتے نے کاٹ لیا تھا اور زخم بے حد خطرناک صورت اختیار کر گیا تھا۔ لوگ جمع تھے اور ان پر رحم کھا رہے تھے، مگر وہ فرما رہے تھے کوئی تشویش کی بات نہیں، یہ تو مقام شکر ہے کہ مجھے جسمانی مرض ملا، اگر میں گناہوں کے مرض میں گرفتار ہو جاتا تو یہ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک صورت ہوتی۔ ان واقعات سے ثابت ہوا کہ دکھ یا بیماری عذاب نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو چھوٹی چھوٹی تکالیف دے کر دائمی عذاب سے نجات دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔